ذریعے سے باہر نکلیں، اور ساتھ اس کے یہ بھی بتا دیا کہ جو فرقہ پرستی سے باہر نکلا ہوا ہے اس کے لیے میں آپ کو ایک ٹیسٹر بتا دیتا ہوں کہ اس ٹیسٹر کے ذریعے آپ چیک کر لیں کہ وہ فرقہ پرستی سے باہر ہے کہ نہیں۔ اور وہ ٹیسٹر کیا دیا ہے؟ وہ ٹیسٹر مرزا نے یہ دیا ہے کہ اس کو یہ کہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کو علیم و بصیر جانتے ہوئے یہ کہو کہ تم شیعہ کو مسلمان مانتے ہو کہ نہیں، شیعہ کو مسلمان مانتے ہو کہ نہیں۔ تو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ شیعہ کو مسلمان سمجھتا ہے کہ نہیں، اگر کہو، اور اگر کوئی پلیٹ فارم یہ بات نہیں کرتا تو وہ ایک فرقے کو لے کے چل رہا ہے، اگر وہ شیعہ کو مسلمان نہیں مانتا تو ایک فرقے کو لے کے چل رہا ہے۔ یہ ٹیسٹر ہے، اس ٹیسٹر کے ذریعے تم نے چیک کرنا ہے۔ یعنی وہ روافظ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو نعوذ باللہ مسلمان نہیں سمجھتے، جو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد صرف 4 مسلمان باقی پکے بچے تھے، باقی سارے مرتد ہو گئے تھے، اور یہ بات الکافی میں لکھی ہے، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، یہ تفسیر کم میں لکھی ہے، تفسیر عیاشی میں لکھی ہے، تفسیر البرہان میں لکھی ہے، یہی بات مفید نے الاختصاص میں لکھی ہے، یہی بات ملا باقر مجلسی نے حیات القلوب میں لکھی ہے، درجن کے قریب ان کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال اقدس کے بعد 4 مسلمان باقی بچے تھے، مسلمان باقی سارے مرتد ہو گئے تھے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں ایسے روافظ کو بھی جب تک آپ مسلمان نہیں مانتے اس وقت تک آپ فرقہ پرستی سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ظاہر ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے روافظ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں نعوذ باللہ تعالیٰ کہ جو اس وقت مسلمانوں کے پاس ہاتھوں میں قرآن مجید موجود ہے، یہ اسی طریقے سے اس میں نعوذ باللہ تعالیٰ تحریف ہو چکی ہے جس طرح یہود و نصارہ نے تورات اور انجیل میں تحریف کی ہے۔ اور اس کے حوالے کئی حوالے، ایک حوالہ میں آپ کو سامنے آپ کے رکھ دیتا ہوں، یہ ہے کتاب کشف الاسرار، اس کے صفحہ 14 پر یہ بات موجود ہے کہ جس طرح یہود و نصارہ نے آسمانی کتابوں میں تحریف کی، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے نعوذ باللہ تعالیٰ قرآن میں تحریف کر دی۔ تو مرزا صاحب کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے ایسے جو روافظ ہیں ان کو بھی جب تک آپ مسلمان نہیں مان لیتے اس وقت تک آپ فرقہ پرستی سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اور پھر روافظ کا یہ بھی عقیدہ واضح ہے کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلفۂ راشدین میں سے ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت برحقہ کو حق نہیں مانتے، بلکہ ان کو غاصب اور نعوذ باللہ تعالیٰ کافر منافق تک انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اس کے پورے حوالے موجود ہیں۔ اور پھر ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ تعالیٰ ائمہ اہل بیت وہ انبیاء علیہم الصلوۃ و تسلیمات سے افضل ہیں۔ یہ بات حیات القلوب مولا باقر مجلسی لکھ رہا ہے اور بہت ساری کتابیں ان کی باقاعدہ اس پر تو آپ وہ ڈیبیٹس کر رہے ہیں کہ ائمہ اہل بیت کے جو مقام و مرتبہ ہے وہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ و تسلیمات سے افضل والا ہے، اور یہ ضروریات دین کا انکار ہے۔ اب مرزا صاحب کہتے ہیں جی جب تک ایسے لوگوں کو آپ مسلمان نہیں مان لیتے جو یہ کفریہ عقائد رکھتے ہیں اس وقت تک آپ فرقہ پرستی سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اور ٹیسٹ